الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین سامعین، سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز حدیث صحیحہ کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پھر نیا موضوع لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہیں۔ ہم نے ہاتھ باندھنے کا سنت طریقہ سماعت کیا تھا آخری درس کے اندر۔ آج کے درس کے اندر ہم سماعت کریں گے کہ نماز میں مطلق قراءت کیا ہے، فرض ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے۔ آئیں، اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قراءت کرو جہاں سے قرآن میں آسانی ہو۔ اب یہاں اقرؤوا امر کا صیغہ ہے اور یہ مطلق ہے، اور یہ علماء کرام کا، اصولیین کا یہ ایک نقطہ نظریہ ہے کہ المطلق علی اطلاقہ، کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، والمقید علی تقییدہ، اور جو مقید ہوتا ہے کسی شرط کے ساتھ جس کو متصف کیا جاتا ہے تو وہ اس وصف کے ساتھ ہی کیا ہے، استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہاں اللہ کیا فرمائے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جو تمہیں آسان لگے وہ قرات کرو۔ تو قرآن میں سے مطلق قرات کیا ہے، وہ فرض ہے۔ اور کتنی فرض ہے میرے محترم ناظرین، فقہاء کرام نے فرمایا کہ کم از کم ایک بڑی آیت یا 3 آیات جو کیا ہے اس ایک کے برابر پہنچ جائے، اتنی قرات کیا ہے نمازی کے لیے ضروری ہے، اور یہ قرات فرائض صلاۃ میں سے بھی ہے۔ اور یاد رکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بقراءۃ، کہ نماز ہی نہیں ہے مگر قراءت کے ساتھ، یعنی قراءت کرو گے تو نماز کی فرضیت ادا ہوگی۔ انشاءاللہ عز و جل پھر ملیں گے ایک نئے موضوع میں، ایک کس سلسلے کے اندر، رسول اللہ کی نماز حدیث صحیحہ کی روشنی میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔